اب یہ جو گولڈ کی سچویشن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ واقعی دیکھ رہے ہیں کہ 4 لاکھ کراس کر جائے گی پاکستان میں، اور اس وقت کیا کرنا چاہیے انویسٹرز کو؟ دیکھیں آمنہ، یہ تو سب طرف بات ہو رہی ہے کہ 2025 یہ پورا سال اور اگلا سال بھی کہا جا رہا ہے کہ جی گولڈ پرائسز بڑھتی چلی جائیں گی. اس کی بنیادی وجہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو گلوبل فائنینشیل کرائسس آ چکا ہے، غیر یقینی کی صورتحال، ٹریڈ وار، ٹیرف وار کی وجہ سے شروع ہو چکی ہے. اس میں لگ رہا ہے آمنہ کہ یہ ڈالر کے مقابلے میں، ڈالر کرنسی کے مقابلے میں یہ گولڈ جو ہے نا، اس کو دیکھا جا رہا ہے الٹرنیٹو کے طور پہ. اور اس کو اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ بینک ساری دنیا کے آپ دیکھ لیں، چائنا اور بھارت میں تو ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں گولڈ وار جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے، دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں. بھائی دے ہمارا اسٹیٹ بینک بھی سسٹینڈ بنیادوں پہ گولڈ خرید رہا ہے، اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے اسٹیکفلیشن اس سے ہو سکتی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن سوال اس وقت ہے کہ لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے، خاص طور پہ نا پاکستان میں جو لوگوں کے پاس بلیک منی ہے، ان ڈاکومنٹڈ پیسہ ہے، وہ کہاں لے کے جائیں. ریئل اسٹیٹ میں آپ نے دیکھا چوک 4-5 سال سے ہوا ہے، ابھی تھوڑا سا حکومت نے کوئی لاس چینج کیے تو شاید اس طرف جائیں. تو لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ محفوظ سرمایہ کاری اسی میں ہی ہے کہ جی آپ گولڈ خرید لیں. اور یہ جو ایوریج آ رہا ہے وہ $70 روزانہ کے حساب سے گولڈ کی یعنی گولڈ انویسٹرز کے لیے گولڈن ٹائمز چل رہے ہیں. جی جی بالکل ہی چل رہا ہے. آپ اس کو اس طرح دیکھیں ہم نا کہ ہم نے کیا جو بات کر رہے ہیں، عابد بات کر رہے ہیں، اب بینکوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ بینکوں کے اتنے تو بڑے اشتہارات آ رہے ہیں کہ بھی لوگ اپنا گولڈ ہمارے پاس انویسٹ کریں، جتنا پیسہ چاہیے ہم آپ کو دیں گے، آپ نے کسی اور جگہ انویسٹ کرنا ہے تو کریں، اپنے آپ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں تو لگائیں. تو ان کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ بہترین اس وقت انویسٹمنٹ ہے. تو بینک بھی یہ کام کر رہے ہیں، ہمارا سینٹرل بینک بھی کر رہا ہے، ساری دنیا کے سینٹرل بینک کر رہے ہیں. اب مسئلہ جہاں پہ جا کے خرابی کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ آمنا یہ جو چین اور امریکہ کی جو لڑائی ہے نا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی جب تک یہ نہیں تھمے گی، اور 3 مہینے کا جو ٹائم دیا ہوا ہے، اس میں اگر مزید اس کو کہتے ہیں کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ دیکھ لیں ساری دنیا کس طرف جا رہی ہے. یورپین یونین جو ہے نا وہ بھی اوپنلی انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہمارا تو امریکہ اتحادیہ اب نظر نہیں آ رہا. اسی طرح سیفٹا، نیفٹا اور باقی جو آسیان کے بلاکس ہیں ان میں بھی دوڑ ہے کہ جی پیسہ ہمارے پاس کس طرح ہونا چاہیے، کون سی کرنسی ہونی چاہیے. برکس کے طور جو ایک نئی کرنسی کے طور پہ لانا چاہتا تھا، اور امریکہ نے بڑی زبردست دھمکیاں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دے کے فی الحال رکوا دیا ہے. تو اب لگ رہا ہے کہ ڈالر جو ہے نا، جو ایک مدت سے ڈومینیٹ کر رہا تھا ہم وہ نیچے آئے گا، اور اس کے بدلے میں اس وقت لوگوں کو محفوظ سرمایہ کاری گولڈ میں ہی نظر آ رہی ہے. اور ہمارے بینک بائی دی وے ہمارے ہم نا ہر دور میں مال بناتے رہے. آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی پرائس کو جب انہوں نے ٹیگ کیا تھا، اب 5 بینکوں نے $58 بلین کمائے تھے. ایل سیز 40 اور 45 روپے زیادہ لے کے انہوں نے ایل سیز کھولی تھی، جو پاکستان سے لوگ باہر چیزیں ایکسپورٹ کر رہے تھے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب لوگ اس طرف آ رہے ہیں، جس آدمی سے بات کرو وہی کہتا ہے جی گولڈ خرید لیں، گولڈ خرید لیں. اور آپ دیکھ لیں جس طرح اس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور لوگوں کو نظر نہیں آ رہا فیلڈ کے پیسے کو کہاں لے کے جائیں. تو میرا خیال اب دیکھنا یہ کہ سینٹرل بینک کا رول ہمارے کیا ہوگا، وہ کس طرح لوگوں کو انکریج کرے گا، وہ اپنے پاس کتنا گولڈ خریدے گا، اس کے مقابلے میں وہ اپنے پاس جو ریزروز ہیں اس کو کیسے مینٹین کرے گا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.